من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں عود نفسک الجمیلہ، اپنے کو نیک کاموں کا عادی بنائیے۔ عود نفسک الجمیلہ، اپنے کو نیک کاموں کا عادی بنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وتحرم قراءۃ العظیمۃ فی الفریضۃ۔ بحث ہماری میرے عزیزو آج کتاب الصلاۃ میں یہاں سے ہماری شروع ہو رہی ہے کہ سورہ عظیمہ کا فریضہ نماز میں پڑھنا حرام ہے۔ سورہ عظیمہ کا فریضہ نماز میں پڑھنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ عظیمہ کون سی صورتیں ہیں جی؟ سورہ عظیمہ کا پڑھنا حرام ہے۔ سورہ عظیمہ وہ صورتیں ہیں جن میں سجدہ واجب ہے۔ سورہ عظیمہ وہ صورتیں ہیں جن میں سجدہ واجب ہے، اور وہ چار ہیں جو بتائی گئی ہیں: الف لام تنزیل، فصلت، نجم، اقرا۔ ان کا پڑھنا فریضہ نمازوں میں حرام ہے۔ دو قولوں میں سے مشہور ترین قول کی بنا پر فریضہ نماز میں سورہ عظیمہ کا پڑھنا حرام ہے۔ اچھا، اگر کوئی جان بوجھ کر سورہ عظیمہ کو شروع کرے گا، جان بوجھ کر، تو شروع کرتے ہی اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ نہیں آئی ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے سورہ عظیمہ فریضہ میں۔ تو جان بوجھ کے کوئی سورہ عظیمہ شروع کرے گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ توجہ فرمائیں، اگر کوئی سورہ عظیمہ کو بھول کر شروع کرے، جان بوجھ کر نہیں، سورہ عظیمہ کو بھول کر اگر وہ شروع کر دے تو فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ عدول کرے، سورہ عظیمہ کو چھوڑ کے کوئی اور سورت پڑھے، اگرچہ کہ وہ عظیمہ کا آدھا جو ہے نا پڑھ لیا اور نصف سے گزر بھی گیا ہو، آدھی سے نصف عظیمہ سے گزر بھی جائے تو پھر بھی اس کو عدول کرنا چاہیے، اس شرط کے ساتھ کہ موضع سجود تک نہ پہنچا ہو۔ جہاں سجدہ کرنا ہوتا ہے نا اس تک نہیں پہنچا، جب تک موضع سجود کو مطلب ہے وہاں تک نہیں پہنچا ہے، عظیمہ صورت سے عدول کرنا چاہیے، عظیمہ سے عدول کرنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ اچھا جی اگر کوئی تجاوز کر جائے، موضع سجود سے اگر کوئی تجاوز کر جاتا ہے تو اب بتاؤ اب کیا کریں؟ اب عدول میں اور اسی عظیمہ کو کامل کرنے میں یہاں دو وجہ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کامل کرنی چاہیے اور بعض کہتے ہیں عدول کرنا چاہیے۔ میرے بچے بات سمجھو، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ آج کا ہمارا یہ ہے کہ فریضہ نمازوں میں سورہ عظیمہ کا پڑھنا حرام ہے جی۔ سورہ عظیمہ وہ صورتیں ہیں جن میں سجدہ واجب ہے، نام بتا دیے میں نے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر عظیمہ پڑھتا ہے تو شروع سے ہی اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ نہیں آئی ہے، نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی بھول کر پڑھے تو بتایا ہے کہ اس کو عدول کرنا چاہیے اس صورت عظیمہ سے، اگرچہ نصف سے گزر بھی گیا ہو، نصف سے کراس کر گیا، گزر گیا، پھر بھی عدول کرنا چاہیے جب تک موضع سجود تک نہیں پہنچا۔ موضع سجود تک نہیں پہنچا، آدھی سے گزر بھی جائے تو پھر بھی عدول کرنا چاہیے۔ اب اگلی بات ہے کہ اچھا اگر تجاوز کر جائے، موضع سجود سے گزر جائے آگے، اب عدول کرے یا نہ کرے؟ اس میں پھر عدول کرے یا اس کو کامل کرے، اس میں دو وجہ ہیں۔ جو کہ میں عبارت میں بیان کروں گا۔ تو یہاں جی مصنف نے کیوں کہا ہے تحرم قراءۃ العظیمۃ فی الفریضہ؟ فریضہ کی قید جو لگائی ہے، عظیمہ کا پڑھنا حرام ہے فریضہ میں۔ فریضہ کی قید کیوں لگائی آغا جان؟ فریضہ کی قید اس لیے لگائی ہے، فریضہ کی قید لگا کر نفل نماز سے دوری کی ہے۔ کیا مطلب؟
یعنی نافلہ نماز میں، مستحب نماز میں عظیمہ کا پڑھنا جائز ہے۔ فریضہ کی قید لگا کر اس بات کو بتا دیا کہ نافلہ نماز میں عظیمہ کا پڑھنا جائز ہے۔ اچھا، جب نافلہ میں پڑھنا عظیمہ کا جائز ہے تو جب پڑھے گا تو جہاں سجدے کی جگہ آئے گی اسی جگہ پہ سجدہ بھی کر لے گا، اجازت ہے۔ سورہ عظیمہ کو جب پڑھے گا نافلہ نماز میں نا، اور جب سجدے کی جگہ آئے گی تو سجدہ بھی کرے گا، سجدہ بھی وہاں کا جان یہ بندہ کرے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر نافلہ نماز میں خود نہیں پڑھتا، نافلہ نماز پڑھ رہا تھا اور توجہ سے کسی قاری سے یہ سورہ عظیمہ کو سنے، کوئی اور قاری سورہ عظیمہ پڑھ رہا تھا اور یہ بندہ مستحب نماز پڑھتے ہوئے کان دیے اور توجہ سے سورہ عظیمہ کو سنا، ٹھیک، اگر کوئی بندہ مستحب نماز کے دوران کسی قاری سے عظیمہ کو سنے یا اتفاقاً اس کے کانوں میں وہ پڑ جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی سجدے کی جگہ جہاں آتی ہے سجدہ کرنا چاہیے، یہاں بھی سجدے کی جگہ آئے گی وہاں سجدہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ آئیے عبارت میں توجہ فرمائیے اور پھر اگلی بات عرض کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ وتحرم قراءۃ العظیمۃ فی الفریضۃ علی اشہر القولین، سورہ عظیمہ کا فریضہ نماز میں پڑھنا حرام ہے، علی اشہر القولین، اشہر قولین کی بنا پر۔ فتبطل بمجرد شروع فیہا عمدا لنہی، تبطل الصلاۃ، نماز باطل ہو جائے گی، بے مجرد شروع فیہا، فیہا اس عظیمہ کو صرف شروع کرتے ہی، عظیمہ کو صرف شروع کرتے ہی نماز باطل ہو جائے گی، عمدن شروع کرنے سے، لے نہیں، کیونکہ نہیں آئی ہے۔ وَلَوْ شَرَعَ فِيهَا سَائِيًا عَدَلَ عَنْهَا، لو شرع، اگر وہ مصلی شروع کرے فیہا عظیمہ کو، فیہا عظیمہ کو، ساہیہن حال ہے، در حالانکہ بھول کے شروع کرے، عدل عنہا، تو وہ اس عظیمہ سے عدول کرے گا۔ عدل جواب لو ہے، لو شرع عدل، عدل عنہا، اس سورہ عظیمہ سے عدول کرے گا۔ وَإِن تجاوز نصفہا، اگرچہ وہ نصف عظیمہ سے، نصف عظیمہ، اگرچہ وہ نصف عظیمہ سے تجاوز کر چکا ہو پھر بھی عدول کرے گا، لیکن شرط ما لم یتجاوز موضع السجود، جب تک سجدے کی جگہ سے تجاوز نہیں کیا ہے، ما لم یتجاوز موضع السجود، جب تک موضع سجود سے تجاوز نہ کیا ہو پھر عدول ہے۔ وَمَعَهُ فَفِي الْعُدُولِ أَوْ إِكْمَالِهَا وَالِاجْتِزَاءُ بِهَا مَا قَضَاءِ السُّجُودِ بَعْدَ وجہان۔ وَمَعَهُ کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ وَمَعَهُ یعنی مع التجاوز، ما لم یتجاوز سے نکلا ہے تجاوز، یہ تجاوز پیچھے ذکر نہیں ہوا نا، تو امکان ہے کہ معہو کی ضمیر جی آپ کہیں کہ اختر، یہ تجاوز کی ضمیر پتہ نہیں کہاں پلٹا رہے ہیں، تجاوز پہلے ذکر کوئی نہیں، عرض ہو رہا ہے اس بندے حقیر فقیر سراپا تقصیر کی طرف سے، ما لم یتجاوز سے نکلتا ہے تجاوز، ٹھیک ہے نا، اعدلو ہوا اقرب للتقوی، ہوا عدل کی طرف جاتا ہے جو کہ اعدلو سے نکالتے ہیں، اسی طرح یہ وَمَعَهُ مع التجاوز موضع السجود، تجاوز کی صورت میں ففی العدول، عدول کرے، او اکمالہا، یا اس سورہ عظیمہ کو کامل کرے، والاجتزاء بہا، اور عظیمہ جو ہے مجزی ہو، مع قضاء السجود بعدہا، جب کہ سجدے کی قضا کرنی پڑے، بعدہا بعد الصلاۃ، وجہان، وجہان اس میں دو وجہ ہیں، ففی العدول او اکمالہا وجہان، دو وجہ ہیں، کون سی دو وجہ؟ ایک عدول کی ہے اور ایک اکمال کی ہے۔ وفی الثانی منہما قوۃ، من ثانی، ثانی کون سی ہے بلا؟
کامل کرنے والی، کامل کرنا چاہیے، اس سورہ عظیمہ کو کامل کرے. ثانی یعنی کامل کرنے والی، مینہما ان دو میں سے جو ہے وہ قوت، اس میں قوت ہے. ومال المصنف بالذکر الی الاول، مصنف مائل ہوئے ہیں یعنی مصنف نے فتویٰ دیا ہے ذکرہ میں الی الاول، اول یعنی عدول کی طرف، مصنف ذکرہ میں اول کی طرف مائل ہوئے ہیں. اول سے مراد سمجھو، اول یعنی عدول کرے، وہ عدول کرے. وَاعْتَرَضَ بِالْفَرِيضَةِ عَنِ النَّافِلَةِ، مصنف نے فریضہ کی قید لگا کر نفل سے دوری کی ہے. فَيَجُوزُ قِرَأَتُهُمَا فِيهَا، جائز ہے عظیمہ کا پڑھنا، ہا عظیمہ فیہا نفلہ، نفلہ میں عظیمہ کا پڑھنا جائز ہے. وَيَسْجُدُ لَهَا فِي مَحَلِّهِ، اور وہ آدمی لہا اس عظیمہ کے لیے فی محلہ، محل سجدہ میں سجدہ کرے گا. وَيَسْجُدُ لَهَا فِي مَحَلِّهِ، مستحب میں عظیمہ پڑھے گا نا، وَيَسْجُدُ لَهَا، اس عظیمہ کے لیے سجدہ بھی کرے گا، فی محل سجود، محل سجود میں. وَقَضَى لَوْ اسْتَمَعَ فِيهَا إِلَى الْقَارِئِ أَوْ سَمِعَ عَلَى أَجْوَدِ الْقَوْلَيْنِ. وَقَضَى، اور اسی طرح سجدہ کرے گا، اور اسی طرح آیہ سجدہ میں سجدہ کرے گا اگر وہ سنے، فیہا اس عظیمہ کو اگر وہ سنے، یعنی مستحب نماز پڑھ رہا ہو اور عظیمہ کو سنے، الی القاری، قاری سے. وقضا، اسے پچھلے والے مطلب کی طرف ہے کہ یعنی وہ کیا کرے گا، جب مطلب آیا سجدہ آئے گی تو سجدہ کرے گا نا. قضا، اور اسی طرح وہ آدمی سجدہ کرے گا. لو استمع فیہا، اگر وہ توجہ، استمع کا مطلب توجہ، اگر وہ توجہ سے سنے اس عظیمہ کو، الی قاری، ایک قاری سے، او سامع، یا سامع کا اشارہ اتفاقاً ہے، اتفاقاً وہ عظیمہ کو سنے، توجہ سے نہیں، اتفاقاً کان میں پڑ گئی. البتہ علی اجود القولین، یہ اجود قولین قید سامعہ کی ہے، یعنی سامعہ علی اجود القولین، یا وہ سنے سامعہ اتفاقی طور پر اجود قولین کی بنا پر، اس میں بھی وہ سجدہ کرے گا. ٹھیک ہو گئی بات. وَيَحْرُمُ اسْتِمَاعُهَا فِي الْفَرِيضَةِ، عظیمہ کا سننا حرام ہے، فی الفریضہ، فریضہ نماز میں سورہ عظیمہ کا سننا حرام ہے. فَإِنْ فَعَلَ أَوْ سَمِعَ اتِّفَاقًا وَقُلْنَا بِوُجُوبِهِ لَهَا أَوْ مَعَ لَهَا وَقَضَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ. فَإِنْ فَعَلَ، اگر وہ استماع کو، فَإِنْ فَعَلَ، اگر وہ استماع کرے، فعل یعنی انجام دے، کیا چیز، یہ استماع، اگر وہ استماع کرے، او سمع اتفاقاً، یا اتفاقاً سنے، وَقُلْنَا بِوُجُوبِهِ لَهُ، وَقُلْنَا قید اسی سامعہ کی ہے، وَقُلْنَا، اور ہم قائل ہوں، بِوُجُوبِهِ لَهُ، کہ اس کے لیے سجدہ واجب ہے، لہو اس سامع کے لیے سجدہ کرنا واجب ہے. اور ہم یہ بھی قائل ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اتفاقی بھی سنتا ہے نا تو سجدہ کرنا واجب ہے، ہم اس بات کے قائل ہیں. سامع اتفاقاً وقولنا، اور ہم یہ بھی قائل ہیں بے وجوب ہی لا، کہ اس کے لیے سجدہ کرنا واجب ہے. تو اب کیا کرے گا، اب کیا کرے گا جی، ٹھیک ہے نا. او ما لہا، او ما یومی اشارہ باب فعل ہے، او ما لہا، او ما لہا، لہا اس سورہ عظیمہ کے لیے وہ اشارہ کرے گا. وَقَضَاهَا، توجہ کرو، وَقَضَاهَا بعد الصلاۃ، اور سجدے کی قضا کرے گا، بعد الصلاۃ، نماز کے بعد سجدے کی قضا کرے گا. وَلَوْ سَلَّمَ مُخَالِفٍ تَقِيَّةً فَقَرَأَهَا تَابَهُ فِي السُّجُودِ وَلَمْ يَعْتَدَّ بِهَا عَلَى الْأَكْوَى. وَلَوْ سَلَّمَ مخالف، مخالف کا اشارہ سنی ہے، اگر وہ سنی کے ساتھ نماز پڑھے، تقیتاً بطور تقیہ، فقرأہا، پس وہ مخالف ہا اس عظیمہ کو پڑھے، تابعہو،
تو یہ شخص اس مخالف کی پیروی کرے گا پھر سجود میں، کیونکہ سنی جو ہے وہ سجدے والی آیت جب پڑھے گا تو وہاں سجدہ کرے گا، یہ جو پیچھے مخالف سنی کے پڑھ رہا ہے یہ بھی اس کے پیچھے سجدے میں جائے گا، لیکن وَلَمْ يَعْتَدَّ بِهَا، اور اس نماز کی وہ اعتنا نہیں کرے گا علی الاقوا، بنا بر قول اقوا، یہ نماز ٹھیک نہیں ہے، نماز دوبارہ پڑھے گا، نماز دوبارہ پڑھے گا۔ وَالْقَائِلُ بِجَوَازِهَا مِنَّا لَا يَقُولُ بِالسُّجُودِ لَهَا فِي الصَّلَاةِ، وَالْقَائِلُ بِجَوَازِهَا مِنَّا، لیکن وہ جو قائل ہیں بِجَوَازِهَا عظیمہ کے، منا ہم میں سے، منا ہم میں سے بھی جو عظیمہ کے پڑھنے کے جواز کے قائل ہیں، لا یقول بالسجود لا فی الصلاۃ، وہ بھی ٹھیک ہے نا، لا یقول بالسجود، سجود کے قائل نہیں ہیں لا عظیمہ کے لیے نماز میں۔ ہم میں سے بھی نا جو لوگ قائل ہیں کہ سورہ عظیمہ نماز میں پڑھ سکتے ہیں، منا کا اشارہ ابن جنید کی طرف ہے، ہم میں سے بھی کچھ ہیں جو کہتے ہیں عظیمہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں سجدہ نہیں ہے، نماز کے دوران وہ سجدہ نہیں کرے گا۔ والقائل بجواز منا، جو قائل ہیں عظیمہ کے پڑھنے کے، منا ہم میں سے، لا یقول بالسجود، وہ سجود کے قائل نہیں ہیں لا عظیمہ کے لیے نماز میں وہ بھی قائل نہیں ہیں۔ فلا منع من الاقتداء بہی، پس اقتداء کرنا منع نہیں ہے بے ہی، توجہ فرما رہے ہیں، فلا منع من الاقتداء بہی من هذه الجہت، اس جہت سے اس کی پیروی کرنے میں اور اقتداء کرنے میں، فلا منع کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اقتداء بہی کون؟ وہ جو قائل ہے منا والا، وہ جو قائل ہے اس کی اقتداء کرنا منع نہیں ہے، من هذه الجہہ، اس جہت سے کون سی؟ کیونکہ مثلا وہ نماز میں تو سجدے کا قائل ہی نہیں ہے، اس حوالے سے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بل من حیث فعل ما یعتقد الماموم الابطال بہ، بلکہ اس لحاظ سے پیروی ٹھیک نہیں ہے، اقتداء ٹھیک نہیں ہے، بل من حیث، بلکہ اس لحاظ سے فعل امام جو ہے ایسا ہے، ما یعتقد الماموم الابطال بہ، فعل امام یہ ہے کہ ماموم کا اعتقاد ہے کہ یہ فعل کیا کرتا ہے؟ باطل کرتا ہے، یعنی ماموم کی نظر میں یہ فعل انجام دینا باطل کرتا ہے نماز کو، وہ آگے والا پڑھ رہا ہے، پیچھے والا جو ماموم ہے اس کا مجتہد یہ کہتا ہے کہ یہ پڑھو گے تو نماز باطل ہے، اس حوالے سے اس کی اقتداء نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا۔ بل من حیث فعلہ ما یعتقد الماموم الابطال بہ، بلکہ اس لحاظ سے اس کی اقتداء جائز نہیں ہے، کس لحاظ سے؟ من حیث فعل امام ما یعتقد الماموم، جو ماموم معتقد الابطال بہ کہ وہ فعل باطل کرتا ہے، اس لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ اب نا یہاں بہت ہی مختصر تھوڑا لطفاً توجہ کرو، وہ بات یہ ہے کہ جناب علی جو نوافل لیل ہیں، رات میں جو نوافل پڑھتے ہیں ان کا بالجہر پڑھنا مستحب ہے، اور دن کے نوافل کو بسر یعنی آہستہ پڑھنا مستحب ہے۔ رات کے نوافل کو بالجہر پڑھنا مستحب ہے، دن کے نوافل کو آہستہ پڑھنا مستحب ہے۔ رات کے نوافل میں آپ کیا کیا کہو گے؟ ایک تو آ گئی جی نماز شب، ٹھیک ہے، اور اس میں کیا آ جائے گا جی؟ جناب مغرب اور عشاء کے جو نافلہ ہیں، مغرب اور عشاء کے نافلہ وہ بھی اس میں آ جائیں گے نوافل لیل میں، اور نماز شب بھی آ گئی، اور نوافل نہار آہستہ پڑھنے ہیں، وہ مثلا صبح کے نوافل ہیں، ظہر عصر کی ہیں، وہ اس میں بات آ جاتی ہے۔ توجہ فرما لی آپ نے۔ اسی طرح مستحب ہے جو نفل کے علاوہ فرائض ہیں جو رات میں پڑھنے ہوتے ہیں، رات میں جو فرائض ہیں ان کو اونچا پڑھنا چاہیے، اور وہ فرائض جو دن میں پڑھتے ہیں ان کو کیا پڑھنا چاہیے؟ آہستہ پڑھنا چاہیے۔ توجہ فرما لیں۔ وَيُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي نَوَافِلِ اللَّيْلِ وَالسِّرُّ فِي نَوَافِلِ النَّهَارِ،
یستحب الجہر بالقرات، قرات کا جہر پڑھنا مستحب ہے، فی نوافل اللیل، رات کے نوافل میں، رات کے نوافل بتا دیے میں نے، مغرب عشاء کے نوافل اور نماز شب کے، والسر فی نوافل النہار، اور آہستہ پڑھنا مستحب ہے نوافل نہار میں، نوافل نہار صبح کے، ظہر اثر کے، وقضا قیل فی غیرہا من الفرائض، وکیلا، اور اسی طرح کہا گیا ہے مستحب ہے فی غیرہا من الفرائض، غیرہا ہا یعنی جو نافلہ کے علاوہ فرائض ہیں ان میں بھی ہے، بمعنی استحباب الجہر باللیلیۃ منہا، یعنی جہر پڑھنا مستحب ہے لیلیہ کو، منہا فرائض، فرائض میں سے جو لیلیہ ہیں رات والے ان کو جہر سے پڑھنا مستحب ہے، والسر فی نذیرہا نہارن، اور سر یعنی آہستہ پڑھنا چاہیے، فی نذیرہا جو واجب کی نذیر ہے، نہارن دن میں، جو دن میں نا، جو دن میں جو واجب ہیں ان کا سر، والسر یعنی آہستہ پڑھنا ہے، فی نذیرہا، سر فی نذیرہا جو واجب کی نذیر ہیں، نہارن دن میں ان کا آہستہ پڑھنا ہے، کل کسوفین، جیسے کسوفین ہے، ایک ہوتا ہے خسوف، ایک ہوتا ہے کسوف، خسوف چاند گرہن جو لگتا ہے اس کو کہتے ہیں خسوف، سورج گرہن جو ہے اس کی طرف ہے، کل کسوفین سورج گرہن چاند گرہن، اما ما لا نذیر لہو، اما وہ آغا جان جن کی کوئی نذیر نہیں ہے، اما ما لا نذیر لہ، اما وہ جن کی کوئی نذیر نہیں ہے ان کا کیا کریں جی؟ یہ تو آپ نے کہا نا وہ نوافل لیلیہ جو ہیں ان کو بالجہر، اور نوافل نہار کو جو ہے آہستہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح فرائض بھی کہا، رات والے اونچے اور رات والے اونچے اور دن والے آہستہ، لیکن جن کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے، اما ما لا نظیر لہ، اما وہ جن کی کوئی نظیر اور تشبیہ اور مشابہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ نماز واجب جن کی کوئی دلیل نہیں آئی ہے، مطلب ہے کہ یہ کس میں داخل ہے، فالجہر مطلقاً، تو جہر ہے مطلقاً بالجہر پڑھنا ہے مطلقاً، چاہے وہ نماز ہو جو مخصوص ہے دن سے، یا وہ ہو جو رات سے مخصوص ہے، ٹھیک ہے نا، ما لا نذیر لہ، جن کی کوئی نذیر نہیں، فالجہر مطلقاً، تو جہر ہے مطلقاً، چاہے وہ نماز ہو جو مخصوص دن یا رات، لیکن نذیر نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے، نہیں دن میں ہو رہی ہے، رات میں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کی کوئی نذیر نہیں ہے، کل جمعۃ والعیدین والزلزلۃ، ٹھیک ہے نا، اب مثلا جو ہے نا یہ جو زلزلہ ہے، زلزلہ ان کا کوئی ٹائم ہے، رات کو ہو سکتا ہے، دن کو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو بھی اسی کے ساتھ ملانا ہے، یعنی بالجہر پڑھنا ہے، اما ما لا نذیر لہ، اما وہ واجب جن کے اوپر کوئی دلیل اور نذیر نہیں ہے، والجہر مطلقاً، والجہر ہے مطلقاً، جیسے جمعہ ہے اور عیدین ہے اور زلزلہ ہے، والاقوا فی الکسوفین ذالک، شارع کا ہے بات، اقوا یہ ہے کسوفین میں، یہ ہے ذالک یعنی بلند پڑھا جائے، کسوفین میں بھی بلند پڑھا جائے، کیوں؟ لعدم اختصاص الخسوف باللیل، چونکہ خسوف یعنی چاند گرہن جو ہے وہ رات کے ساتھ مختص نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا ایک آگے مطلب ہے کہ کوئی ہم سے جاہل ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، وہ انشاءاللہ جو ہے نا ہم اگلے درس میں آپ کی خدمت میں نا وہ پیش کریں گے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، بس ایک سیکنڈ کے لیے میری طرف توجہ کرو، 1 منٹ کے لیے، وہ یہ ہے کہ جناب آج ہم نے بیان کیا ہے، بہت توجہ کرو۔ بندے نے عرض کیا ہے اپنے بھائیوں عزیزوں کی خدمت میں کہ فریضہ نماز میں سورہ عظیمہ کا پڑھنا حرام ہے، حرام ہے۔ جان بوجھ کر شروع کرے گا تو شروع کرتے ہی نماز باطل، بھول کر شروع کرے گا تو اگرچہ وہ نصف سے گزر بھی گیا اور سجدے تک والی آیت تک نہیں پہنچا، پھر کوئی اور پڑھے، اس سے عدول کرے، اس کو چھوڑ کے کوئی اور پڑھے۔ لیکن اگر آیت سجدہ پڑھ کے آگے جا رہا ہے بھولتے ہوئے، پھر اب اس کو چھوڑ کے کوئی اور پڑھے یا اسی کو کامل کرے، اس میں آپ کو بتایا 2 وجہ تھیں۔ تو فریضہ کی ہم نے قید لگائی نا، فریضہ میں پڑھنا حرام ہے،
مستحب نماز میں کیا حکم ہے جی؟ مستحب نماز میں عظیمہ پڑھ سکتے ہیں، اور جب سجدے والی آیت پڑھے گا سورہ عظیمہ میں جہاں آتی ہے تو وہاں نماز کے دوران ہی وہ کیا کرے گا؟ سجدہ کر لے گا، ٹھیک ہے، یہ بات کی ہے۔ اور جو فریضہ نماز میں ہے اس میں تو عظیمہ صورت کا سننا بھی حرام ہے، تاغا جان، پڑھنا تو ایک طرف، سننا بھی حرام ہے۔ اور عرض کیا ہے اگر وہ سن لیتا ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ اگر سن لے یا اتفاقاً اس کے کان میں پڑ جائے جبکہ سننا حرام تھا، کہتے ہیں نماز کے دوران اشارہ کر لے گا اور نماز پڑھنے کے بعد اس کی پھر قضا وہ کرے گا۔ اور آخر میں ایک مطلب یہ ہوا کہ نوافل لیل جو ہیں ان کو بالجہر پڑھنا مستحب ہے، نوافل نہار جو ہیں ان کو آہستہ پڑھنا مستحب ہے۔ موفق مؤید رہو، سلامتی ہو آپ عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔